بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر میرا کنٹینٹ پسند آئے تو اسے لائک بھی کیجئے۔ 22 اپریل کو ڈین ایرکسن نے اور ان کے ساتھی نے ایک پریس کانفرنس کی کیلیفورنیا میں۔ یہ دونوں ڈاکٹر ہیں، مائکرو بایولوجی میں ان کی مہارت ہے اور اس کے ساتھ امیونولوجی میں ان کے یہ امیون سسٹم ہے اس کے یہ ماہر ہیں، اور کئی سارے ہاسپٹلز چلاتے ہیں اور بڑا نام ہے ان کا بیکر فیلڈ کیلیفورنیا میں۔ تو انہوں نے ایک گھنٹے سے زیادہ طویل جو پریس کانفرنس کی ہے کووڈ-19 کے خلاف، اس میں انہوں نے WHO کی دھجیاں اڑا دی ہیں، ان کی پالیسیز کی، CDC کے منہ سے نقاب نوچ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ماڈرن ہیلتھ کیئر سسٹم کے نمائندے اور علمبردار ہیں ان کے کردار کو بہت بہتر انداز میں پیش کیا ہے کہ یہ کس قدر خونی اور خطرناک ہیں، اور کووڈ-19 کوئی ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، اور یہ کامن فلو سے زیادہ اس کی کوئی اوقات نہیں ہے، اور یہاں کس طریقے سے ہاسپٹلز کو برائب دی جا رہی ہے، رشوت دی جا رہی ہے، اور مجبور کیا جا رہا ہے ڈاکٹرز کو کہ وہ کسی بھی پیشنٹ کے مرنے کے اوپر وجہ موت جو ہے وہ کووڈ-19 لکھیں تاکہ ڈیتھ سرٹیفکیٹ بڑھیں اور لوگوں کو ڈیتھ ٹول زیادہ شرح اموات جو ہے ظاہر کی جا سکے۔ یوٹیوب نے اس کو ڈیلیٹ کر دیا ہے، فیس بک نے بھی آج اس کو ڈیلیٹ کر دیا، ان کی ویڈیوز کو۔ ڈیلی میل اس کے اوپر اس کو فوکس کر رہا ہے، فلیش کیا ہے اس نے، فاکس چینل نے اس کو فلیش کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اوکے، اور دنیا میں ایک ڈیبیٹ شروع ہو گئی جب 50 ملین سے زیادہ لوگوں نے ان کی ویڈیوز کو دیکھ لیا ہے۔ لیکن المیہ کی بات ہے کہ کسی بھی مسلمان ملک میں سے علماء کرام نے یا مسلمان ڈاکٹرز نے اس طرح کی کوئی پریس کانفرنس نہیں کی، اپنے اس طرح کے موقف کا کوئی اظہار نہیں کیا۔ ایسا لگتا ہے کہ ان بیچارے عیسائی ڈاکٹرز کا جو ایمان ہے اپنے مذہب پہ، وہ ہم مسلمانوں کا جو ہمارا اپنا ایمان اور عقیدہ ہے اس سے زیادہ مضبوط ہے۔ وہ ڈرے گھبرائے نہیں ہیں، اور انہوں نے جو ہے نا یہ برف کے پگھلنے کا آغاز ہو گیا ہے ان کی اس گفتگو سے۔ بڑے طویل عرصے کے بعد یوٹیوب کو باقاعدہ سٹیٹمنٹ جاری کرنا پڑ گیا ہے کہ انہوں نے ان کی جو سپیچ تھی پریس کانفرنس وہ یوٹیوب سے کیوں ڈیلیٹ کی ہے۔ ظاہر ان کے پاس اس کا کوئی جواز نہیں ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں علماء کرام سے، میں میرا مخاطب ہوں براہ راست تمام مکاتب فکر کے علماء کرام سے، چاہے وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتے ہوں، کہ کسی نے بھی کسی بھی قسم کے مکتبہ فکر کے علماء کرام نے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھائی۔ ہم سے تو یہ عیسائی اچھے ہیں، آپ الماس جیکب کو دیکھیں، وہ کتنا کام کر رہا ہے ان سب کے خلاف، کتنی بڑا جہاد کر رہا ہے وہ، اور اپنا پوائنٹ آف ویو بیان کر رہا ہے، اور بائبل سے ریفرنسز لے کے آ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دجال جو ہے یہ آئے گا اور ہم نے اس کے اوپر ایمان نہیں لے کے آنا اور اس کا ساتھ نہیں دینا، اور تمام شیطانی چالوں کو اور تمام الومناٹیز جو پلان ہیں ان کو وہ جو ہے انماسک کر رہا ہے۔ جوان سا لڑکا ہے، کوئی ایسا پڑھا لکھا بھی نہیں لگتا وہ دیکھنے سے، لیکن آپ اس کا جذبہ دیکھیں، وہ ڈرتا نہیں ہے، وہ خوفزدہ نہیں ہے مسلمان علماء کی طرح، یا یہ بھی نہیں کہتا کہ مجھے کچھ نہیں آتا۔ علماء کرام کو ایسا لگتا ہے کوئی علم حیاتیات جسے ہم بایولوجی کہتے ہیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے، اور جو جانتے ہیں وہ بھی خاموش ہیں۔ تو آپ کو صرف کیا نیگیٹو فتوی دینے آتے ہیں کہ سود جو چیز سود ہے آپ اس کو کہہ دیتے ہیں کہ یہ سود نہیں ہے، اور یہ کاروبار، یہ بزنس، یہ تجارت، یہ قرضہ یہ حلال ہے۔ آپ بینکوں کے لیے فتوی جاری کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں بس۔ یہ امت کی رہنمائی کون کرے گا، اور امت کی رہنمائی کرنے کے بعد پوری 8 ارب دنیا کی رہنمائی کون کرے گا؟ آپ میں تو ایسا دمخم نظر نہیں آ رہا۔ کیا آپ ذرا تھوڑی دیر تصور کیجئے کہ کیا اگر آج پیر مہر علی شاہ زندہ ہوتے، حیات ہوتے ظاہری طور پہ، تو کیا وہ اس کے خلاف پروٹیسٹ نہ کرتے؟ کیا پیر نصیر الدین شاہ اگر زندہ ہوتے تو وہ اتنی بڑی شخصیت جو اپنے خلاف بھی بات کرنے سے دریغ نہیں کرتے تھے، کیا وہ اس کووڈ-19 کے خلاف آواز نہ اٹھاتے؟ اور اگر پیر کرم شاہ زندہ ہوتے تو کیا وہ آج بازی نہ لے جاتے ان
عیسائی ڈاکٹروں سے پہلے اکٹھے ہو کے پریس کانفرنس نہ کرتے کہ یہ سب پینڈیمک فراڈ ہے، WHO فراڈ ہے، کووڈ-19 فراڈ ہے، اور یہ جو ڈیزیز مانجرنگ فراڈ ہے، اور کوارنٹائن فراڈ ہے، اور سوشل ڈسٹینسنگ فراڈ ہے، اور جمعہ نماز اور جو ہے اس کو اور باجماعت نمازوں کے اوپر سے پابندی نہیں ہونی چاہیے. کیا یہ سب کچھ وہ نہ کرتے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بھی ٹھنڈے پیٹوں لے لیتے ہیں ان سب کو؟ تھوڑی دیر کے لیے موازنہ کیجئے کہ یہ ننگے سر یہاں تک کف پہنے ہوئے، یہاں تک ہاف سلیوز شرٹ پہنے ہوئے، کلین شیو نوجوان لڑکے، ان کے چہرے پہ کتنی دلیری ہے، کوئی خوفزدہ نہیں ہے وہ. اور آپ تھوڑی دیر کے لیے تصور کریں کسی ایسے عالم دین کا، ایسے علماء اکرام کا جن کی بڑی ساری داڑھی بھی ہو، دستار بھی باندھی ہو، آنکھوں میں سرما بھی لگایا ہو، سفید پیراہن بھی پہنا ہو، ان کا اپنا مدرسہ بھی ہو اور ہزاروں ان کے مریدین اور ان کے معتقدین بھی ہوں، لیکن انہوں نے ایک سنگل سینٹنس جو ہے کووڈ-19 کے خلاف نہیں کہا. اس پینڈیمک، اس عالمی وبا کے خلاف کوئی بات نہیں کی. اس ساری شیطانی سازش کو کھولنے کے لیے، اس کو بے نقاب کرنے کے لیے کوئی کوشش نہیں کی. کیا دعوت اسلامی والے کم لوگ ہیں؟ آپ لاکھوں لوگ ہیں، لیکن آپ نے جب مطاف میں طواف بند ہوا تو آپ نے آواز نہیں اٹھائی. جب کرونا وائرس کی وجہ سے عمرہ موقوف ہوا، حج موقوف ہوا، آپ لوگوں نے آواز نہیں اٹھائی. جب آپ نے کیا، آپ سلطان بہو والے کیا تھوڑے لوگ ہیں؟ انہوں نے کوئی آواز نہیں اٹھائی. نہ علماء کرام نے آواز اٹھائی، نہ پیران عظام نے کوئی آواز اٹھائی، نہ کوئی پیغام دیا، نہ کوئی رہنمائی دی. ہمارے لیے رہنمائی دینے کے لیے ڈین ایرکسن ہی رہ گیا ہے. کیا ہم بھی کسی ڈین ایرکسن کے انتظار میں تھے کہ کوئی ڈین ایرکسن آئے گا اور ہمیں اس مصیبت میں سے نکالے گا؟ کیا وہ کوئی عالم دین اور کوئی صوفی اور کوئی اللہ والا نہیں ہو سکتا تھا؟ تو ڈھونڈ کے ان مضامین کو پڑھیے جو ڈین ایرکسن کی پریس کانفرنس سے متعلق ہیں، اور غور کیجئے کہ کیا ہم جو صوفیہ کرام ہیں اور جو اولیاء عظام ہیں اور جو علماء کرام ہیں وہ واقعی اس قابل ہیں کہ وہ ملت اسلامیہ کی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کی رہنمائی فرمائیں. وہ ان کے اس رہنمائی کو وہ رہنمائی کرنے کے لیے قربانیاں دینی پڑیں گی، اپنی جان کی قربانی دینی پڑے گی، شہید ہونا پڑے گا، اپنی اولاد کو شہید کروانا پڑے گا اور اپنے نقصان کروانا پڑے گا، ذلیل و رسوا ہونا پڑے گا دنیا میں. تو اس کے لیے کیا ہمارے ہاں پہ ہمارے رہنما تیار ہیں؟ قطعی طور پہ نظر نہیں آ رہا کہ وہ تیار ہیں. اگر کچھ نہ ہو سکے نا تو علماء کرام سے گزارش ہے اور پیران عظام سے گزارش ہے کہ ذرا ڈین ایرکسن کا چہرہ تو دیکھیں، اس کے کون سے لطائف زندہ ہیں، یہ کون سے سبق پڑھتا ہے چشتی سہروردی یا قادری سلسلے کے، اس کے اندر یہ بہادری کہاں سے آ گئی ہے کہ یہ پوری دنیا کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے سامنے کھڑا ہو گیا چٹان بن کے اور ٹکرا گیا ہے ان کے ساتھ. کیا ہے، ایک آدمی ہے، اس کے 2-4 بچے ہوں گے، اس کی ایک آدھی بیوی ہوگی، اس کے کتنے ایسیٹس ہوں گے، اس کے پاس کوئی آرمی کوئی فوج نہیں ہے، اس کے پاس کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، اس کے کوئی ہزاروں لاکھوں مرید نہیں ہے، اس کا کوئی مدرسہ نہیں ہے، اس کا سوسائٹی میں کوئی انفلوئنس نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے حق بات کہی ہے. کیا ہم تنہا بغیر آسروں کے، بغیر اسباب کے حق بات کہنے کی طاقت، ہمت، جرت اور حوصلہ رکھتے ہیں؟ دوستو، عوام سے گزارش ہے کہ آپ بھی غور فرمائیے، علماء کرام سے گزارش ہے وہ بھی غور فرمائیں، صوفیہ کرام سے گزارش ہے وہ بھی غور فرمائیں، پیران عظام سے گزارش ہے وہ بھی غور فرمائیں کہ کیا ہم نے جو کردار ادا کرنا تھا وہ ہم کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے ضمیر کے اوپر کوئی بوجھ ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے سب کچھ کر دیا، ہم سرخرو ہیں سب، اللہ کے سامنے بھی، اللہ کے نبی کے سامنے بھی؟ یہ میری گزارش پوری دنیا کے مسلمانوں سے بھی ہے اور پوری دنیا کے بقایا انسانوں سے بھی ہے کہ باہر آئیے، اور کچھ نہیں تو امریکہ میں سے تو کم از کم لاک ڈاؤن ختم ہونا چاہیے. امریکہ میں تو لوگ باہر آئیں، یہ عیسائی تو باہر آئیں، یہ اس کے ساتھ ساتھ پارسی باہر آئیں، اس کے ساتھ ساتھ یہ جو آتش پرست ہیں یہ لوگ باہر آئیں، اور وہ یہودی جو زیونسٹ نہیں ہیں وہ بھی تو باہر آئیں. بات تو یہ سچی کر رہا ہے ڈین ایرکسن. وما علینا الا البلاغ.